ناظرین محترم، سائنس ہمیں یہ بات سمجھا چکی ہے کہ اگر کسی کہکشاں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ 1 ارب سال دور ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ایک ایسے وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ کہکشاں اب سے 1 ارب سال پہلے تھی۔ یعنی کائنات میں جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے اربوں کہکشاؤں کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ خلا، جسے ناسا نے اب تک صرف 5% جانا ہے، ناسا کا ماننا ہے کہ اس 5% میں بھی اربوں ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس 5% کے آگے کیا ہوگا؟ ناظرین محترم، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ انفارمیشن ہب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے۔ ناظرین محترم، فی الحال سائنس کا ماننا ہے کہ ہماری اس کائنات کا بھی ایک اینڈ ہے اور ہماری کائنات کے گرد ایک دیوار موجود ہے جو ہماری کائنات کے آخری سرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا۔ ہماری کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کے سینٹر میں ہماری کہکشاں موجود ہے اور اس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی ہے اور نظام شمسی میں ہماری زمین موجود ہے۔ آج زمین سے نکل کر ہم وہ تمام باؤنڈریز کراس کرنے والے ہیں جو ہمیں کائنات کے آخری سرے پر موجود دیوار تک لے جائے گی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں جنت کی دیوار ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک خلائی جہاز ہونا چاہیے جو روشنی کی رفتار سے بھی 100 گنا تیز اڑ سکتا ہو۔ ناظرین، کئی تہذیبوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنت آسمانوں میں ہی کہیں ہے۔ جنت کی نشاندہی ستاروں سے بنی ایک دیوار ہے جسے جنت کی دیوار سمجھا جاتا ہے اور جہاں سے جنت کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے۔ 2013 میں چند سائنسدانوں کو ہم سے 10 ملین نوری سال ایک ایسی دیوار کے بارے میں پتہ چلا جو انتہائی دور لیکن انتہائی روشن تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس دیوار سے نکلنے والی روشنی اتنی تیز تھی کہ آج تک اتنی تیز روشنی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب وہ تیز روشنی جنت کی دیوار تھی یا پھر وہ کچھ اور تھا، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ناظرین محترم، جنت کا کانسیپٹ تقریباً ہر مذہب میں موجود ہے جو اس دنیا کے اختتام پر ہر اس شخص کو ملے گی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ جنت کے بارے میں کئی احادیث شریف میں ذکر ہوا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر صحابہ کرام کو جنت کے بارے میں فرمایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ جنت ایک طرح کا پھولوں کا گلدستہ ہے، مست کر دینے والا اور نور ہے چمکنے والا۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نعمتیں جنت میں ہیں اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنے ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمینوں کے کنارے جگمگا اٹھیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ماند کر دے گی جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت سفید چمکدار ہے اور اس کے ساکنین سفید رنگ کے ہوں گے، اور نہ اس میں سورج ہوگا اور نہ ہی چاند، نہ اندھیرا کرنے والی رات ہوگی اور نہ ہی اس میں ٹھنڈ یا گرمی ہوگی جو جنتیوں کو تکلیف پہنچائے۔ اب سائنسدانوں نے جس دیوار کو جنت کی دیوار قرار دیا ہے، اصل میں وہ ہے کیا واقعی وہ جنت کی دیوار ہے؟ جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں اتنی تیز روشنی ہے کہ اس جیسی روشنی انہوں نے پوری کائنات میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پیارے ناظرین، ہماری زمین سے باہر ایک لائن ہے جسے کاربن لائن کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری زمین کی آخری باؤنڈری سمجھی جاتی ہے، وہ لائن جسے آج تک صرف 600 افراد ہی پار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم کی باؤنڈری آتی ہے جسے ہیلیوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 18 ارب نوری سال پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور باؤنڈری آتی ہے جسے ہیلیو باکس کہا جاتا ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کے گرد ایک اور باؤنڈری ایسی بھی ہے جسے اسٹرائڈز باؤنڈری کہا جاتا ہے، اور جہاں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پتھر ہمارے سولر کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہماری کائنات کے آخری سروں کے بارے میں سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 2 لاکھ سال لگیں گے، اور کائنات کے اس آخری سرے پر سائنسدانوں نے اس دیوار کا پتہ معلوم کیا ہے جہاں انتہائی تیز روشنی موجود ہے، اور اس روشنی سے آگے کیا ہے اس کے بارے میں ہم شاید کبھی نہ جان سکیں، کیونکہ ہماری کائنات کے آخری سرے کے باہر اتنی تیز روشنی کا مطلب یہی ہے کہ وہاں اللہ کا نور موجود ہے، جہاں کے راز جاننے کی اجازت ہمیں نہیں کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ سائنسدان کے مطابق یہ تیز روشنی دراصل مختلف کہکشاؤں کی ہے جو وہاں ایک دیوار کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے سورج سے ارب گنا زیادہ بڑی ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات میں اب تک کا یہ سب سے بڑا سٹرکچر ہے اور جس میں اربوں کی تعداد میں روشن کہکشائیں موجود ہیں اور ایسی نظر آتی ہیں جیسے کوئی بڑی دیوار جنت کی دیوار سمجھے جانے والی اس لائن کو ہرکولس کرونا گریٹ وال کا نام دیا گیا ہے۔ کہکشاؤں پر تقریباً 10 ارب نوری سال لمبی ہے، تقریباً 8.7 نوری سال جاری ہے۔ اب یہ جنت کی دیوار ہے یا کچھ اور، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کہکشاؤں کے اس دیوار کے آگے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات موجود ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق اللہ کی کرسی جس جگہ ہے اس کے مقابلے میں ہماری دنیا کی حیثیت اتنی ہے کہ کوئی اس دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی نکال کر پھینک دے، جہاں انگوٹھی ہے ہماری دنیا ہے اور صحرا اللہ کی کرسی ہوگی، پھر اللہ کی کرسی سے آگے اللہ کا عرش ہے جس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی وہ انگوٹھی اور اللہ کا عرش وہ صحرا ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں اللہ کتنا بڑا ہے جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سائنسی تھیوری کے بارے میں بتانا تھا جس میں سائنسدان کے مطابق انہوں نے کہکشاؤں کی جس دیوار کو ڈھونڈا ہے وہ جنت کی دیوار ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حقیقت میں یہ ایک تھیوری ہے کیونکہ اصل میں جنت کہاں ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن ناظرین یہ بھی حقیقت ہے جس روشنی کو آج سائنسدان دریافت کرتے ہیں جنت کی روشنی جیسے نور کہا جاتا ہے اور اس روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ چمکدار ہوگی۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ناظرین، جنت میں 4 دریا ہوں گے، ایک پانی کا تو دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جا رہی ہوں گے۔ ان نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا کنارہ یاقوت کا، اور زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبودار کڑواہٹ ہو اور ہوش بہکا دینے والی ہو، وہ پاک شراب ہے، وہ پاک و منزہ ہے۔ جنت میں ہر قسم کی آرائش میسر ہوگی اور ہر شخص کے سرہانے کم از کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، پر ان کے ایک ہاتھ میں سونے اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کے پیالے ہوں گے جن میں کئی کئی رنگ کی نعمتیں ہوں گی اور ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جنت میں نیند نہیں ہوگی کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور یہی وہ جنت ہوگی جہاں ہر کلمہ گو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔